بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 4 الیکٹرانک بزنس MGT 485. ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں جی. طاہر ممتاز اوان. ریکیپ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لیکچر نمبر 3 کا, جو اس سے پہلے ہم نے ویڈیو آپ نے دیکھ چکے ہوں گے یقیناً. گروتھ آف ای بزنس ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے امپرومنٹس آ رہی ہیں, کیسے گروتھ آ رہی ہے ای بزنس کے حوالے سے. پھر اس کے بعد کچھ ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ ہم نے دیکھا تھا. کی پیپل اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ یوز آف انٹرنیٹ دیکھا تھا, جس میں کچھ ایسے 7 مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اہم لوگوں کے بارے میں, کچھ ایسے لوگ جنہوں نے امپورٹنٹ جن کے کنٹریبیوشنز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے انفارمیشن کچھ پڑھی تھی, کچھ دیکھا تھا. اور آج کی ڈسکشن جو ہے وہ ہماری ہے جی انفارمیشن انفراسٹرکچر, الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج. پھر اس کے بعد پروگرام لینگویجز کے بارے میں, یہ پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں ہم دیکھیں گے, جس میں 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے. مشین لینگویج, اسمبلر لینگویج, ہائی لیول لینگویجز اینڈ 4th جنریشن لینگویجز. پھر کچھ بات کریں گے ہم وائرلیس ٹیکنالوجی کی, ڈیولپمنٹ اینڈ وائرلیس ٹیکنالوجی کی, اور کچھ اور جو ہمارے پاس ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. وائس اوور IP ہے, وائس ریکگنیشن ہے, اور IPTV ہے. اب ان کانٹینٹس کو آج ہم نے دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا ہم جو وہ ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ ای بزنس کا دیکھنا چاہ رہے ہیں, اس ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ کو ہم سمجھ سکیں, اس کو میں کوشش کروں آپ کو سمجھانے کی. ای بزنس ٹیکنالوجی میں ایک امپورٹنٹ ڈسکشن آتی ہے جی انفارمیشن انفراسٹرکچر کی. اور انفارمیشن انفراسٹرکچر بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سپورٹ سسٹم ہے جو کہ انٹرنیٹ کو کام کرنے میں ہیلپ دیتا ہے. جیسے آپ ایک مشین چلا رہے ہوتے ہیں یا ایک گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, تو گاڑی میں جو فیول ہے, CNG ہے یا پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے, وہ اس کا ایک ایسا اس میں ایلیمنٹ ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی اس کا فنکشن پرفارم نہیں ہوگا, گاڑی چل نہیں سکے گی. تو اسی طرح سے انٹرنیٹ کو کام کرنے کی یا انٹرنیٹ کو پرفارم کرنے میں ہیلپ دیتا ہے انفارمیشن انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر از ان فیکٹ دا ہارڈ ویئر ایز ویل ایز سم امپورٹنٹ کمپوننٹس جن کو ہم شاید سافٹ ویئر کی کیٹیگری میں بھی لکھیں گے. تو مین انفراسٹرکچر سپورٹ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے where access to internet has moved beyond fixed location computers to mobile wireless computers or the mobile phones. اب ہمیں کہاں پر اس انفراسٹرکچر کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے, کہاں پر ہمیں اس کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے؟ جب آپ کمپیوٹر, جو آپ کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے, جو آپ کے فکسڈ کمپیوٹرز ہیں, وہاں سے آپ اٹھ کے موبائل کمیونیکیشن کی طرف جاتے ہیں یا موبائل کمپیوٹنگ کی طرف جاتے ہیں. چاہے وہ آپ کا موبائل فون ہے, چاہے وہ PDA ہے, چاہے وہ آپ کا کوئی ٹیبلٹ ہے, کوئی iPad ہے, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, اینی تھنگ. بٹ وین یو بیکم موبائل, وین یو بیکم ایک اسٹیشنری پوزیشن سے آپ اٹھ کے موبائل ہو جاتے ہیں, یعنی کہ آپ مختلف جگہ پہ موو کر رہے ہیں, اور آن دا موو آپ کو اگر انٹرنیٹ چاہیے تو اس وقت انفارمیشن انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے, یہ ریکوائرمنٹ زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے اس کی. فردر بات کریں تو an effective infrastructure needs to be able to support high rates of interactivity and is reliant on robust hardware and software, continuous power supplies, state-of-the-art telecommunication systems and the availability of efficient maintenance and support systems. So ہمیں جہاں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں کنٹینیوس پاور سپلائی کی ضرورت ہے, وہاں پہ ہمیں اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز کی ضرورت ہے. بیکاز سگنلز کو ٹریول کرنے کے لیے آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم, آپ کا ٹیلی کام کے جو ٹاورز ہیں, ٹیلی کام کے جو سگنل ٹرانسمیٹرز ہیں, ان سگنل ٹرانسمیٹرز اینڈ ریسیورز کو یوز کیا جاتا ہے, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اب ہمیں صرف ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو ہے وہ ہیلپ نہیں کرے گا اس انفارمیشن انفراسٹرکچر کو کمپلیٹ ہونے میں, بلکہ اس ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کی بھی امپورٹنس ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس پاور سپلائیز کی بھی امپورٹنس ہے کہ آپ کے پاس ایک ریگولر قسم کی کنٹینیوس قسم کی پاور سپلائی آتی رہے. اب وہ پاور سپلائی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں کر رہا, انفیکٹ دیر آر مینی ادر میتھڈز جس سے آپ کنٹینیوس پاور سپلائیز پرووائڈ کر سکتے ہیں نیٹورکس کو. Because these networks or these computers, they are not like a small desktop computer, they are huge computers, they are huge data computers جن میں آپ یہ کہہ لیں کہ بہت سے
ایز کمپیئر ٹو سنگل کمپیوٹر. بہت ایک لارج والیوم آف ڈیٹا پڑا ہوا ہوتا ہے, لارج والیوم آف کمپوننٹس اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, بہت ہائی اسپیڈ سسٹمز ہوتے ہیں. ان سسٹمز کو ایک دفعہ شٹ ڈاؤن کرنے کا مطلب ہے کہ آپ فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ آپ باقی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ شاید آپ افورڈ نہیں کر سکتے. دیٹ از دا ریزن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ایک ویب سائٹ ٹائپ کرتے ہیں تو وہاں پر دا پیج کین ناٹ بی فاؤنڈ اور دا پیج کین ناٹ بی ڈسپلیڈ, یا اس طرح کے کوئی ایررز آ رہے ہوتے ہیں, یا سرور بزی, یا سرور ناٹ رسپونڈنگ, اس قسم کے ایررز آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو بیک پہ مین کمپیوٹر ہے جس پہ سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, جس پہ وہ ویب سائٹ ہوسٹ ہوئی ہوئی ہے, وہ کمپیوٹر نہیں چل رہا. وہ کمپیوٹر کی پاور سپلائی کسی طرح سے کسی وجہ سے کٹ گئی ہے, یا کسی وجہ سے بریک ڈاؤن آ گیا ہے وہاں پہ. تو پاور سپلائیز ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی آپ کو چاہیے. ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کی ہم نے بات کر لی. پھر اس کے بعد مینٹیننس اینڈ سپورٹ سسٹم از آلسو ریکوائرڈ. ایک کنٹینیوس, ایک ایفیشینٹ مینٹیننس سسٹم جو ہے وہ ضروری ہے. اس مینٹیننس سسٹم اور سپورٹ سسٹم کے بغیر جو ہے وہ آپ کا یہ انفراسٹرکچر یا انفارمیشن انفراسٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. فردر بات کریں اس انفارمیشن انفراسٹرکچر کے حوالے سے تو دس انیشیٹو دیٹ ایڈریسز the issue of high demand and need for quick and efficient access to internet services is in fact the result of development of broadband. یہ جو ہمیں quick information چاہیے, ہمیں efficient access چاہیے, پھر اس کے بعد ہائی ڈیمانڈ ہے انٹرنیٹ کی, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس چیز پہ کام کیا گیا, جس چیز کو فردر ری شیپ کیا گیا, یا جس شیپ کو فائنلی آپ کے سامنے لایا گیا, دیٹ از کالڈ ایز براڈ بینڈ. براڈ بینڈ جو ہے اٹ از اے کامن ٹرم. It is used to describe the bandwidth of a transmitted communication signal. اور bandwidth کیا ہوتا ہے؟ سگنل فریکوینسی کو آپ بیسیکلی کہتے ہیں کہ سگنل کتنا ہائی ہے اور کتنا لو ہے, کتنا اسٹرانگ سگنل ہے اور کتنا ویک سگنل ہے. یہ آپ کی فریکوینسیز کی طرف بات جاتی ہے. تو براڈ بینڈ ہوتا ہے جی کہ آپ بینڈوڈتھ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک کمیونیکیشن سگنل کی کتنی ہے. ود کیبلز, ہائی کیپیسٹی آپٹیکل فائبر نیٹورکس provide greater speed and volume of the information. In fact, آپٹیکل فائبر جو ہے وہ کیبل, اگر آپ کیبل سسٹم کی طرف دیکھیں یا کیبل میکینزم کو دیکھیں تو آپ کی آپٹیکل فائبر جو ہے یہ سب سے بہتر ہے. یہ گریٹر اسپیڈ اور والیوم آف انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. اے ڈی ایس ایل اور ڈی ایس ایل یہ دو ٹیکنالوجیز تھی. اے ڈی ایس ایل پہلے بنائی گئی 2001 میں, 2001 میں جب یہ بنی یو ایس اے میں, تو یہ ایک پریفرڈ آپشن تھی براڈ بینڈ سروسز کی. بٹ دس واز ٹیکنیکلی اینڈ اکنامکلی اے ڈی ایس ایل واز ناٹ اپ ٹو دا مارک. شارٹ آف ایکسپیکٹیشنز ہوئی, جتنا اس سے ریکوائرڈ تھا کام اتنا کام وہ نہیں کر سکی. تو پھر لیٹر ڈی ایس ایل, ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن, asymmetric digital subscriber line is an abbreviation for ADSL is an abbreviation for asymmetric digital subscriber line, while DSL جو ہے اس کا فل جو نیم ہے that is digital subscriber line. تو ہم نے digital subscriber line بنائی اور لیٹر ورژنز جو ہیں اس کو آپٹیکل فائبر بھی آپ کے سامنے, آپٹیکل فائبر بھی آج کل ہم یوز کر رہے ہیں. آپٹک فائبر جو ہے جیسے ابھی لاسٹ سلائڈ پہ بھی میں نے بات کی, اٹ از دا موسٹ ایفیشینٹ بٹ دا موسٹ ایکسپینسو سولوشن, ایکسپینسو آپشن. اے ڈی ایس ایل اور ڈی ایس ایل میں فرق یہ ہے کہ اے ڈی ایس ایل کی اسپیڈ جو تھی وہ ایز کمپیئر ٹو ڈی ایس ایل کم تھی. نمبر آف سگنلز جو ٹرانسمٹ کیے جا سکتے تھے وہ کم تھے, یا آپ یہ کہہ سکتے کہ فریکوینسی جو تھی, بینڈوڈتھ جو تھی وہ بینڈوڈتھ کم تھی. اے ڈی ایس ایل کی بینڈوڈتھ کم تھی اور ڈی ایس ایل کی بینڈوڈتھ زیادہ ہے. تو ڈی ایس ایل آج کل کامن بھی ہے. ڈی ایس ایل از اے کامن نیم جو کہ آج کل یوز بھی کیا جا رہا ہے کہ جی میرے پاس ڈی ایس ایل کنیکشن ہے. تو یہ ڈی ایس ایل کنیکشن کا مطلب کہ آپ کا جو بیک پہ جو انفراسٹرکچر ہے, جو انفارمیشن انفراسٹرکچر ہے, اس میں ڈی ایس ایل لائن یوز ہو رہی ہے, ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن یوز ہو رہی ہے. یہ ڈی ایس ایل لائن یا آپ کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے, چاہے وہ ڈی ایس ایل لائن ہی ہو, ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا یوزیج, ڈپینڈنگ آن کتنا آپ کا کام ہے, کئی دفعہ یہ شیئرڈ بھی ہوتا ہے اور کئی دفعہ یہ ڈیڈیکیٹڈ لائن بھی ہوتی ہے. شیئرڈ لائن میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں کنیکٹڈ ہوں گے تو آپ کو کم سپیڈ ملے گی, آپ کے پاس کم بینڈوڈتھ آئے گی. آن دا ادر ہینڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس شیئرڈ لائن ہے لیکن آپ کے باقی یوزرز جو ہیں وہ اتنا زیادہ اس کو استعمال نہیں کرتے, اور آپ جس ٹائم پہ یوز کر رہے ہیں یا آپ کا جو
نارملی جس ٹائم پہ یوزیج ہوتا ہے اس ٹائم پہ باقی یوزرز آن لائن نہیں ہوتے, تو آپ کو اچھی بینڈ وڈتھ ملے گی, آپ کو اچھی سپیڈ ملے گی. سیم از دا کیس ود دا ڈی ایس ایل کے ڈی ایس ایل اور اے ڈی ایس ایل, جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ دونوں کیسز میں آپ کی شیئرڈ اور ڈیڈیکیٹڈ لائن ہو سکتی ہے. ڈیڈیکیٹڈ میں تو اٹس آبویس دیٹ نو ون ول بی شیئرنگ یور کنیکشن, نو ون ول بی شیئرنگ یور لائن. سو بیکاز there is no share concept of sharing, that's why وہ اسپیڈ یا بینڈ وڈتھ آپ کی جو ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک آ رہی ہوگی, اچھی اسپیڈ آپ کو مل رہی ہوگی ڈپینڈنگ آن کس قسم کا آپ کنیکشن استعمال کر رہے ہیں. آپ کے پاس 512 kbps سے لے کر کلو بائٹس پر سیکنڈ سے لے کر 10 MB تک کا کنیکشن آ چکا ہے. پی ڈی سی ایل جو ہے وہ آپ کو 10 MB کنیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت. انفارمیشن انفراسٹرکچر کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے جی, دیٹ از الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج, EDI بھی اس کو کہا گیا ہے. EDI describes the exchange of documents between organization in standardized electronic form directly between computer applications. یہ جب آپ کی ایکسچینج آف ڈاکیومنٹس کی بات کی گئی ہے تو یہ پرمیشنز ہیں, یہ آپ کی وہ یوزیج پرمیشنز ہیں کہ جو آپ کسی ایک سافٹ ویئر کے تھرو کسی دوسرے سافٹ ویئر کو دیتے ہیں یا کسی دوسرے سافٹ ویئر سے لیتے ہیں. انفیکٹ یہ جو آپ کہہ لیں EDI ہے, الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج ہے, یہ اس لیے اسٹینڈرڈائز الیکٹرانک فارم کہا گیا تاکہ سب پروگرامز, سب سافٹ ویئر جو ہیں اس فارم کو سمجھ سکیں, اس الیکٹرانک ڈاکیومنٹ کو سمجھ سکیں. دیٹ از وائی ایک اسٹینڈرڈائز الیکٹرانک فارم رکھا گیا. EDI کی اوریجنز جو ہیں وہ 1960s میں ہیں, جبکہ ڈیولپمنٹ آف انٹرنیٹ جو ہے اس پہ تھوڑا سا بوسٹ آیا, انٹرنیٹ پہ کام زیادہ ہونا شروع ہوا, انٹرنیٹ کو لوگوں نے زیادہ سمجھنا شروع کیا, یا آپ کہہ لیں پاپولیرٹی اس کی بڑھی. 1960s آنورڈ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی. Transmitting EDI via the internet has seen its application extending across many industries such as engineering, electronics, metals, petroleum, chemical and the pharmaceutical sector. So in every sector, almost every sector, you'll find the use of this transmitting EDI or transmission of EDI is required or is seen. EDI کے کی فیچرز ہم نے دیکھنے ہیں الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے. تو دا یوز آف این الیکٹرانک ٹرانسمیشن میڈیم, یہ سب سے پہلا ہمارے پاس کی فیچر ہے EDI کا, کیونکہ ہم ایک الیکٹرانک ٹرانسمیشن میڈیم یوز کر رہے ہیں. انفیکٹ بہت آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ بھیج رہے ہیں, تو یہ آپ کی الیکٹرانک ٹرانسمیشن میڈیم ہے. اور درمیان میں جو یوز ہو رہی ہے اب کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے, وہ آپ کا ایک وائرلیس کنیکشن بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ایک وائرڈ کنیکشن بھی ہو سکتا ہے, وہ ADSL لائن ہو سکتی ہے, وہ DSL لائن ہو سکتی ہے, وہ آپ کی کنونشنل جو آپ کی ڈائل اپ کنیکشن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. سو the second thing is use of structured formatted messages based upon agreed standards. اگین میں اس چیز کو اس طرح سے ریلیٹ کروں گا کہ آپ ایگریڈ اسٹینڈرڈز کی جب بات کر رہے ہیں, اسٹرکچرڈ اور فارمیٹڈ میسیجز کی جب بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بنائی ہوئی ایک ایپلیکیشن جو ہے, میرا بنایا ہوا ایک سافٹ ویئر اور آپ کا بنایا ہوا ایک سافٹ ویئر, دونوں جب انٹریکٹ کریں تو دونوں اس ایک میسج کو سمجھ سکے. اگر آپ کا بھیجا ہوا الیکٹرانک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ میری ایپلیکیشن نہیں سمجھ سکے گی, اس کا مطلب کہ اس کے پاس اس کی ڈیفینیشن موجود نہیں. بیکاز مشینز میں ہم جتنی بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر لیں یا جتنی بھی ہم ان میں چیزیں بلڈ اپ کر لیں, اسٹل they don't have the brain, they don't have the power of thinking. So ہیومنس کی طرح سے وہ اس ڈاکیومنٹ کو پڑھ نہیں سکتے کہ اس ڈاکیومنٹ میں کیا لکھا ہوا اور اس کے اوپر اپنے کامنٹس یا اپنا ایکشن نہیں لے سکتے. They need to have a prior information, they need to have a prior definition of that document in their programs. اگر وہ ڈیفینیشن وہاں پہ موجود نہیں ہے تو وہ اس کو ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ڈاکیومنٹ کی طرح سے کہہ دے گا. دیٹ از وائی جب آپ ایک ایگریڈ اسٹینڈرڈس پہ آ جاتے ہیں, جب آپ ان اسٹینڈرڈس کو مان لیتے ہیں, تو پھر وہ دونوں سافٹ ویئر کے اندر, میرے اور آپ کے سافٹ ویئر کے اندر, اس ڈاکیومنٹ کی انفارمیشن اسٹور کی جائے گی, اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں لکھا جائے گا کہ وین ایور یو ریسیو دس ڈاکیومنٹ تو آپ نے یہ ایکشن لینا ہے. فاسٹ ڈلیوری آف الیکٹرانک ڈاکیومنٹس فرام سینڈر ٹو ریسیور, دس از آلسو امپورٹنٹ کہ آپ کے الیکٹرانک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ جلدی
دوسرے ریسیور تک پہنچ جاتا ہے, سینڈر سے ریسیور تک پہنچنے کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. The direct communication between applications and systems. Sometimes you don't need to send that document and receive that document again and again. آپ send اور receive کرنے کا سمپل سا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک پاپ اپ میسج آئے گا, آپ کے پاس ایک پرومپٹ کرے گا, آپ کی اسکرین پہ ایک میسج پرومپٹ کرے گا آپ کو کہ آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے جو آپ کی پرمیشن چاہتا ہے. جب آپ اس کو یس کر دیں گے یا جب آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس الیکٹرانک ڈاکیومنٹ کو اپنے کمپیوٹر میں آنے کی, اپنے نیٹ ورک میں آنے کی اجازت دی ہے. بٹ اف اٹ از دا فرسٹ ٹائم, اگر پہلی دفعہ وہ الیکٹرانک ڈاکیومنٹ آپ کے کمپیوٹر میں آ رہا ہے تو شاید آپ کو وہ پرمیشن دینے کی ضرورت پڑے گی. بٹ اف اٹ از لائک آپ اس میں ایک انفارمیشن اسٹور کر دیتے کہ وین ایور آئی ریسیو دس ڈاکیومنٹ, وین ایور آئی ریسیو دس الیکٹرانک ڈاکیومنٹ, تو میرے سے پوچھے بغیر اس ڈاکیومنٹ کی فلاں اس پہ ایکشن لیا جائے, یا اس کو بلاک کر دیا جائے یا اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے. تو جب آپ نے وہ ایک انفارمیشن اس پہ اسٹور کر دی, یعنی کہ آپ نے مینول سے آٹومیٹڈ پہ اسے لے گئے, آپ نے اس اپلیکیشن کو اجازت دے دی کہ اس الیکٹرانک ڈاکیومنٹ پہ یہ ایکشن لینا ہے, تو پھر آپ کو بار بار وہ میسج پرومپٹ نہیں ہوگا, وہ اسکرین پرومپٹ نہیں ہوگی, وہ پرمیشن آپ سے نہیں مانگے گا. So that is why sometimes it is the direct communication between applications and systems, and you don't need to, human interaction is not involved, human interaction is not required. Further بات کرتے ہیں جی features کے بعد benefits کی. The key benefits associated with EDI include lower cost in administration and processing. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بات کی ہوئی ہے اور بار بار یہ بات آتی رہے گی آپ کے پاس اس کورس کے دوران کہ کاسٹ, ٹائم بہت آپ کا سیو ہوتا ہے, بہت بچ جاتا ہے جب آپ الیکٹرانک ڈاکیومنٹس یوز کر رہے ہیں, جب آپ الیکٹرانک میکینزمز یوز کر رہے ہیں. تو دیٹ از وائی لوور کاسٹ ان ایڈمنسٹریشن اینڈ پروسیسنگ کا مطلب کہ آپ کی وہ کاسٹ جو ایڈمن اور پروسیسنگ پہ آتی ہیں یوزلی عام بزنسز میں, کنونشنل بزنسز میں, بریک اینڈ مورٹر کمپنیز میں, وہ یہاں پر نہیں آئیں گی. لوور کاسٹ ان پوسٹنگ اینڈ پریپریشن آف ٹرانزیکشنز بیکاز یو آر ڈوئنگ آل دا تھنگ الیکٹرانکلی. آپ کوئی پیپر ورک نہیں کر رہے, آپ کوئی رجسٹرز مینٹین نہیں کر رہے جیسے کہ کنونشنلی مینٹین کیے جاتے ہیں. سو دیٹس وائی پوسٹنگ اینڈ پریپریشن آف ٹرانزیکشنز از ویری ایزی. آپ کی وہ انفارمیشن آٹومیٹیکلی اگر اسٹور ہو جاتی ہے کہیں پہ تو اس میں اٹ ول ٹیک millionth part of a second to store that information, اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ اس کو اوتھینٹسٹی بھی ہوگی اس کی. پھر اس کے بعد انکریزڈ ایفیشنسی ان ٹرانزیکشن پروسیسنگ ہے کہ جی آپ کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے, آپ کا ایرر کے چانسز کم ہوتے ہیں. ہیومنز اگر ریکارڈ کر رہے ہیں جو کہ کنونشنل بک کیپنگ کا طریقہ ہے, وہاں پہ ٹرانزیکشنز میں غلطی کے چانسز زیادہ ہیں, یہاں پہ غلطی کے چانسز کم ہوتے ہیں انلیس کہ آپ نے خود اس انفارمیشن میں, خود اس الیکٹرانک ڈیٹا کے اندر کوئی مسٹیک نہیں کی. پیپر ہینڈلنگ ٹاسک سے ہم بچ جاتے ہیں کہ اس کاغذ کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا, اس کاغذ کو سنبھالنا. دین ریڈیوسنگ ایررز, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ ایررز آپ کے کم ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پیپر ورک, ایز کمپیئر ٹو مینوئل پروسیسنگ. بہت کم پیپر ورک آپ کو کرنا پڑتا ہے, آلموسٹ نہیں کرنا پڑتا, اور اس کی وجہ سے آپ کے ایررز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ایررز کم ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کہیں پہ بھی ایسی ہیومن قسم کی, ایسی سائیکولوجیکل قسم کی پرابلمز انوالو نہیں ہیں جیسے کہ ٹائرڈنس ہے, جیسے کہ آپ کا سلیپی ہے آپ اور آپ کو نیند آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے کہیں پہ کوئی مسٹیک کر دی ہے, آپ تھک گئے, تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو مسٹیک کر دیتے ہیں. تو وہ کمپیوٹرز کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اگر کمپیوٹر آپ آن کر کے اس کو سارا دن کسی کام پہ لگائے رکھیں, سارا دن اس پہ کام کرتے رہیں تو آپ تھک جائیں گے لیکن کمپیوٹر نہیں تھکے گا. دیٹ از اے ڈفرنس ان فیکٹ بٹوین اے مشین اینڈ اے ہیومن. سو ایرر کی یہ خیر اس پہ بہت سی ریسرچ بھی ہے کہ ہیومن ایررز کی جو ایک ریزن ہے وہ آپ کی فٹیگ یا تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. تو تھکاوٹ اور فٹیگ کی وجہ سے, سلیپینس کی وجہ سے آپ ایررز کر سکتے ہیں, لیکن کمپیوٹر کے اندر یہ ایموشنز, یہ احساسات موجود نہیں ہیں. Quick exchange of documents which reduces the business cycle because time کافی آپ بہت کوئکلی آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بزنس سائیکل بہت جلدی سے چلتا ہے.
اور وہ ٹائم ریڈکشن کی وجہ سے آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے. لوور انوینٹری کاسٹ. آپ ڈیٹا سٹوریج کے لیے آپ کے پاس اگر ایک ہارڈ ڈسک ہے جو کہ آپ نے لیٹس سے 100 GB کی ہارڈ ڈسک آپ نے یا 500 GB کی ہارڈ ڈسک آپ نے رکھی ہوئی ہے, تو 500 GB کی ہارڈ ڈسک میں صرف ٹیکسچوئل انفارمیشن اگر آپ سیو کرنا شروع کر دیں تو مے بی اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو فل دیٹ 100 GB بیکاز اٹس اے لاٹ آف اسپیس. وائل اگر وہ 100 GB پہ جتنی انفارمیشن آپ اسٹور کرتے ہیں, جتنی ٹیکسچوئل انفارمیشن آپ اسٹور کرتے ہیں, اگر اس کو آپ پرنٹ کریں تو شاید ایک بلڈنگ کے برابر جو ہے اس میں کاغذ آ جائیں گے, اور بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے ایون اس میں سے سرچ کرنا, کمپیوٹر میں سرچ کرنا, الیکٹرانک ڈاکیومنٹس میں سے سرچ کرنا بہت آسان ہے. انکریزڈ کسٹمر سروس. الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج میں کسٹمر سروس کا بھی, انکریزڈ کسٹمر سروسز کا بھی آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ ہے, ایک بینیفٹ ہے, جس کی وجہ سے شاید کسٹمر سروسز بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کا کام زیادہ بہتر ہوتا ہے. EDI کے ان بینیفٹس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں, دیٹ از پروگرامنگ لینگویجز یا پروگرام لینگویجز. جس طرح سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جس طرح سے میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو میں الفاظ کا سہارا لے رہا ہوں, میں بول رہا ہوں اور کچھ ایک اسپیسیفک لینگویج میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ سکے. اسی طرح سے جب ہم ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ پروگرامنگ لینگویجز ہیں, کچھ پروگرامنگ لینگویجز ہمیں چاہیے جس سے ہم کمیونیکیٹ کر سکیں کمپیوٹر کے اور اپنے ساتھ, اپنے ایک ہیومن اور کمپیوٹر کے دوران کمیونیکیشن ہو سکے. So this technology development, it lies at the heart of e-business. It is one of the most important thing. A programming languages facilitates the development of a set of instructions from the programmer that constitutes a computer program. آپ کا کمپیوٹر پروگرام بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہیومن اور ایک مشین کے درمیان رابطہ قائم کر سکیں, انٹریکشن بنا سکیں. اب پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں ان کا سٹارٹ ایسے ہی ہوا کہ پہلے آپ نے کوشش کی کہ وہ لینگویج جو کمپیوٹر سمجھتا ہے, اور وہ لینگویج ہے جی اس پہ پہلے بھی میں بات کچھ کر چکا ہوں, لیکن وہ لینگویج ہے 1 اور 0 جس کو ہم بائنری لینگویج بھی کہتے ہیں. بائنری لینگویج کمپیوٹر سمجھتا ہے جبکہ ہمیں بائنری لینگویج سمجھ نہیں آتی, اور بائنری لینگویج کا مطلب ہے the signal, whether the signal is coming, whether I am getting the signal or not. صرف دو چیزیں ہیں, یا کرنٹ ہے یا الیکٹریسٹی, یا آپ کے پاس سگنل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. کمپیوٹر صرف اس زبان کو سمجھتا ہے, اور اس بائنری لینگویج کو انسان نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے ہم اس بائنری لینگویج کو فردر نیومرل لینگویج میں کنورٹ کر چکے. نیومرل لینگویج کو بھی آسان بنانے کے لیے پھر ہم نے جو ہمارے کامن فریزز ہیں, کامن ہمارے الفابیٹس ہیں, ہم نے جو کامن لینگویج ہے ہماری جنرل ڈیلی لائف لینگویج ہے, اس ڈیلی لائف لینگویج کو ہم نے پروگرامنگ لینگویج کے اندر شامل کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں AI کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر برین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہی مطلب ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ایک انٹیلیجنٹ سسٹم امبیڈ کیا جائے جس سے وہ سمجھ سکے, جیسے کہ وائس ریکگنیشن ہے. بہت سی چیزوں میں وائس ریکگنیشن آ چکی ہے. وائس ریکگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ بولیں گے اور آپ کی زبان کا, آپ کے ایکسنٹ کا, آپ کی آواز کی پچ کو دیکھتے ہوئے آپ کے اس میسج کو سننے کے بعد کمپیوٹر کوئی ایکشن پرفارم کرے گا. جو آپ کی سیکیورٹی سسٹمز ہیں, ان سیکیورٹی سسٹمز میں تھم امپریشنز آ چکے ہیں. اس میں آپ کے آنکھ کا امیج لے کے اس کے تھرو میسیجز, اس کے تھرو کوئی کام پرفارم کرنا, اس کے تھرو سیکیورٹی کے آپریشنز پرفارم کرنے کا کام ہو رہا ہے, یوز ہو رہی ہے یہ چیز. تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسی قسم کی چیزیں ہیں. میں آپ کو بہت ہی آپ کہہ لیں لیمین قسم کی ایگزامپلس دے رہا ہوں. آپ اسپیسیفکلی جب ان چیزوں کو پڑھیں گے, جب آپ ان کتاب کو پڑھیں گے یا کہیں اور سے انفارمیشن آپ کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. سو
کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بائنری لینگویج کو یا اس 1-0 کی لینگویج کو جو کہ کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے، اس لینگویج کو کسی بھی طرح سے کمپیوٹر کو اس لینگویج میں ایک میسج بھیجیں، ایک پروگرام لکھیں جس پروگرام سے ہم اپنا کام آسان کر سکیں. چاہے وہ پروگرام جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اٹس to print some specific information, to print a receipt when میں نے یہ کچھ شاپ پہ سے کچھ چیزیں خریدی، تو جیسے ہی یہاں پر میں بٹن پریس کروں، جیسے ہی یہاں پر میں نے اسکیننگ کی اور اسکیننگ کرنے کے بعد انٹر کا بٹن پریس کیا تو یہاں سے وہ بل جو ہے وہ پرنٹ کر کے نکال دیں. کمپیوٹر پروگرام اس کے لیے چاہیے، کمپیوٹر پروگرام اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. اب یہ مشین میں سے یہ بل پرنٹ ہونا، اس کے لیے میں نے ایک ایسا پروگرام لکھا کہ جو شاید نیومرل لینگویج میں، جو شاید آپ کی عام جو ڈیلی لائف کی آپ کی فریزز لینگویجز ہے ان لینگویجز کو دیکھتے ہوئے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کسی بھی طرح سے میں نے ایک پروگرام لکھا اور اس کو کمپیوٹر تک پہنچایا. پروگرامرز کا یہی کام ہے. مزید میں پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں آگے بات کر رہا ہوں. ابھی اسپیسیفکلی ان 4 کیٹیگریز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. ان 4 کیٹیگریز کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا. مشین لینگویج پہلی چیز ہے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا ابھی. دا انیشیل اینڈ موسٹ بیسک فارم آف پروگرامنگ لینگویج یوزڈ بائنری نمبرز ایز کوڈ فار انسٹرکشنز. کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے، کمپیوٹر کو بتانے کے لیے صرف بائنری لینگویج کا، بائنری نمبرز کا کوڈ ہے جو کہ مشین لینگویج سمجھ سکتی ہے. مشین لینگویج میں شروع میں کام ہو رہا تھا، مشین لینگویج میں لوگ پروگرامنگ کر رہے تھے لیکن پروگرامنگ بہت مشکل تھی، اسی لیے اس مشین لینگویج کے ساتھ پروگرامنگ کرنے والے لوگ بہت کم اور بہت اسپیشلائز تھے. پھر اس مشین لینگویج کے بعد ہمارے پاس اسمبلر لینگویج آئی جس کو ہم سیکنڈ جنریشن آف پروگرامنگ لینگویج بھی کہتے ہیں، اور یہ ڈیولپ ہوئی جنرلی ٹو اوور کم دا پرابلمز ایسوسیٹڈ ود رائٹنگ دا مشین لینگویج. جو کہ ہمارے پاس پہلے پرابلم آ رہا تھا مشین لینگویج کا یا مشین کوڈ کا، اس کوڈ کو لکھنے میں جو ہمیں مشکل آ رہی تھی اس کو سالو کرنے کے لیے اسمبلر لینگویج بنائی گئی. یعنی کہ ایک ایسا ٹرانسلیٹر پروگرام، ایک ایسا ٹرانسلیٹر سافٹ ویئر. I'm sorry یہاں پر ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے جی، یہ میں بلٹ یہاں پر غلط لگا گیا ہوں، یہ ایک ہی سینٹنس ہے، پلیز ڈونٹ ٹیک دس ایز اے بلٹ. So assembler language require translator programs that enable a computer to convert the instructions into machine language. In fact آپ یہاں پر ایک عام زبان میں پروگرام لکھیں گے اور یہاں پر ایک اسمبلر موجود ہوگا جو کہ اس کو کنورٹ کرے گا مشین کوڈ میں، جو کہ اس کو مشین لینگویج میں بھیجے گا کمپیوٹر کے پاس. آپ نے تو اس کو ایک کنونشنل جو زبان آپ کو سمجھ آتی ہے، جو زبان آپ کو بہتر آتی ہے، انفیکٹ انگلش میں زیادہ تر پروگرامنگ ہو رہی ہے، آپ نے یہاں پر انگلش میں ایک پروگرام لکھا لیکن اس کو اسمبلر نے آپ کے لیے کنورٹ کیا اور مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے بعد اس نے کمپیوٹر میں بھیج دیا. اب کمپیوٹر کے لیے یہ انفارمیشن جو ہے، یہ انفارمیشن پڑھنا بہت آسان ہے، جبکہ آپ کی لکھی ہوئی انفارمیشن اگر ڈائریکٹلی جاتی کمپیوٹر کے پاس تو شاید وہ اس کو نہ سمجھ سکتا. اسمبلر لینگویجز آئیں. اسمبلر لینگویجز میں بھی خیر ٹائم جو تھا اس میں بہت زیادہ لگتا تھا کیونکہ سینٹیکس جو آپ کا پروگرامنگ کرنے کا طریقہ ہے جس کو ہم سینٹیکس کہتے ہیں، وہ سینٹیکس یاد رکھنا بہت مشکل کام تھا. جو آپ کی کمانڈس تھیں ان کمانڈس کو، اسپیسیفک کمانڈس کو یاد رکھنا بہت آسان تھا، بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر کے اندر وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس لیے کہیں پہ اگر تھوڑی سی کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو اس مسٹیک کو وہ خود سے کریکٹ نہیں کرتا، آئیڈینٹیفائی ضرور کر دیتا ہے لیکن آپ کا پروگرام اس وقت تک رن نہیں ہوگا جس وقت تک آپ کے سارے ایررز ریموو نہیں ہو چکے ہوں گے. اب وہ پروگرام رن کرنے کے لیے آپ کو ان کوڈز میں آپ نے یا ان کمانڈز میں آپ نے کہیں پہ کوئی چھوٹی سی مسٹیک بھی کر دی تو وہ مسٹیک ریپیٹڈلی آپ کو ایرر دیتی رہے گی، ریپیٹڈلی آپ کے پاس پرابلمس کریٹ ہوتی رہیں گی کہ جی یہ پروگرام چل نہیں رہا، اور میں بھی ہو سکتا ہے وہ مسٹیک بہت چھوٹی سی ہو جس کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے ان نارمل سرکمسٹانسز. آپ کے جو
بول چال میں شاید اس طرح کی اگر ایک آدھ چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. دیٹ از وائی سملر لینگویجز بھی پروگرامرز کے لیے مشکل کام تھا, اس کو بھی لے کے چلنا. ہائی لیول لینگویجز اس کے بعد آئیں. ہائی لیول لینگویجز اگین دے یوز دا اسٹیٹمنٹس اور arithmetic expressions as code of instructions. They were simpler to learn than assembler languages since they are less formal and rules based. However, it requires a longer computer time to translate into machine language. So, اب یہ جب تھرڈ جنریشن لینگویج یا ہائی لیول لینگویجز بھی ان کو کہا جاتا ہے, یہ جب ہائی لیول لینگویجز آ گئیں تو اب کام تو آسان ہو گیا کہ اسٹیٹمنٹس یا arithmetic expressions یا کوڈ آف انسٹرکشنز کی فارم میں آپ لکھ رہے ہیں, کوڈ آف انسٹرکشن کی فارم میں آپ نے پروگرام لکھا ہے. بٹ and they were also simpler to learn as compared to the assembler languages یا as compared to the machine language. آسان ضرور تھے کیونکہ اس میں فارمیلٹیز کم تھیں, رولز کم تھے, بٹ اسٹل اٹ نیڈ لانگر ٹائم ٹو ٹرانسلیٹ انٹو مشین لینگویج. ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا پروگرام لکھیں تو شاید آپ کو اس اسپیڈ کا اندازہ نہ ہو, لیکن when the programs they are very huge, they are very very long, تو اس وقت ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم جو ہے, ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے, بہت زیادہ میٹر کرتا ہے انفیکٹ. اور میٹر کرنے کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا یوزر جو ہے, آپ کا جو انٹرنیٹ یوزر ہے یا آپ کا جو کمپیوٹر یوزر ہے, اس کو انفارمیشن کوئکلی چاہیے. اگر آپ کا سافٹ ویئر سلو ہوگا, اگر آپ کی اپلیکیشن سلو ہوگی تو یوزر اس کو پسند نہیں کرے گا, بیکاز اٹس اے ہیومن نیچر کہ آپ ویٹ نہیں کر سکتے وداؤٹ اینی ریزن جب کمپیوٹر پہ خاص طور پہ بیٹھے ہوئے ہو. جنرلی بھی یہ بات ویلڈ ہے. خیر, پروگرامنگ لینگویجز میں فورتھ جنریشن لینگویجز جو ہے, یہ چوتھی بات ہے جو ہم نے کرنی ہے, اس کو ہم 4GL بھی کہتے ہیں. یہاں پر پروگرامنگ جو ہے وہ پروگرامنگ پروسیسز جو ہے اور سمپل ہو گئے. کنونشنل لینگویج جو آپ کی اسپوکن لینگویج ہے, ایوری ڈے کنورسیشن ہے, اس کو امبیڈ کیا گیا, اور اس ایوری ڈے کنونشنل لینگویج کو امبیڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آپ کو وہ کوڈز, وہ سنٹیکس یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو وہ کمانڈز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ اپنی کمانڈ خود لکھ سکتے ہیں یا آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی پروگرام خود سے رن کر سکتے ہیں. ہاں, کچھ سیٹ رولز اینڈ ریگولیشن ضرور ہوں گے جو کہ آپ کو فالو کرنے پڑیں گے, لیکن پھر بھی اٹس مچ بیٹر کہ آپ کنونشنل زبان میں اس کو لکھ لیں گے. اب اس کنونشنل زبان میں لکھنے کا مطلب جو جنرلی آپ اسپوکن لینگویج یوز کر رہے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی وہ آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹ ہو جائے گی ان دا کمپیوٹر کوڈ, اور کمپیوٹر کوڈ میں ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد آپ کی مشین اس کو سمجھ سکے گی. یہ ایک آپ کہہ لیں ایک اسٹیپ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف کہ آپ کی کنونشنل لینگویج کو کمپیوٹر سمجھنے لگے, کنونشنل لینگویج کمپیوٹر کو سمجھ آنے لگ گئی ہے. موبائلز میں اگر آپ آئی فون میں دیکھیں تو دیر از اے سافٹ ویئر, آلدو بہت پرانی بات ہو چکی ہے, یہ سری ایک سافٹ ویئر ہے آئی فون میں آیا جس نے وائس ریکگنیشن کا کام شروع کیا. وائس ریکگنیشن میں ہوتا یہ تھا کہ آپ اس سے کوئی بھی سوال کریں, آپ اس سے کوئی بات پوچھیں, ویدر اپڈیٹس کے بارے میں آپ پوچھ لیں, آپ ٹائم پوچھ لیں, آپ کہیں جانے کا راستہ پوچھ لیں, تو وہ آٹومیٹکلی اس چیز کو انٹرنیٹ سے سرچ کرے گا. اگر آپ کے موبائل پہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کے موبائل پہ انٹرنیٹ موجود ہے, وہ خود اس کو سرچ کرے گا اور آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ریزلٹ بتائے گا ان اے اسپوکن لینگویج. اٹ کین آلسو ریڈ یور ای میلز, اٹ کین آلسو ریڈ یور میسیجز فار یو. ٹائم بچانے کے لیے, ایز آف یوز کے لیے اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں. دیز آل آر بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اے آئی جو ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہی کام کر رہی ہے کہ کمپیوٹرز کے اندر ایک آرٹیفیشیل تھنکنگ کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان پروگرامنگ لینگویجز کے علاوہ بھی کچھ پروگرامنگ لینگویجز ہیں جیسے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز. ہمارے پاس اوپس ہے. یہ اوپ پروگرامنگ لینگویج یا اوپس جو ہوتی ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز, اس میں کانسیپٹ یہ یوز کیا گیا ہے کہ جی آپ ایک پروگرام لکھتے ہیں, دس از لیٹس سے یور پروگرام نمبر 1 اینڈ دس از یور پروگرام نمبر 2. آپ نے پروگرام نمبر 1 جو کچھ بھی لکھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرام نمبر 2 کے اندر مجھے ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ جا کے
وہ تمام کام جو میں نے پروگرام نمبر 1 میں لکھا ہے, وہ تمام انفارمیشن جو میں نے پروگرام نمبر 1 میں لکھی ہے, وہ یہاں پر مجھے I need to rewrite that information. بجائے اس کے کہ آپ وہ سارا پروگرام, آپ وہ ساری انفارمیشن, آپ وہ سارے کوڈز دوبارہ یہاں پر لکھیں, you only call this P1, this program 1 here, اور اس کو آپ ایک آبجیکٹ کے طور پہ اسٹور کرتے ہیں. It's not a single program only, it's an object in your system. So whenever you need this object, you can call this object in your any other program and it will perform the same functionality جو کہ وہ اسٹینڈ الون پرفارم کر رہا تھا. اور اب پروگرام 2 میں آپ کا کافی سارا ٹائم سیو ہو گیا, کیونکہ آپ نے پروگرام 1 کو ری رائٹ نہیں کیا, بلکہ پروگرام 1 کو یہاں پر آپ نے ایز این آبجیکٹ اسٹور کیا ہوا تھا, تو اس آبجیکٹ کو آپ نے کال کر لیا. اب یہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں بھی ٹائم کی کافی بچت ہوتی ہے, ٹائم جو ہے وہ کافی بچ جاتا ہے. جاوا از اندر امپورٹنٹ تھنگ جہاں پر آپ کے پاس پلیٹ فارم انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ آیا, کہ آپ چاہے مائکروسافٹ یوز کر رہے ہیں, چاہے آپ ایپل کا یوز کر رہے ہیں, میکنٹاش سسٹم یوز کر رہے ہیں, آپ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ جی یہ پروگرام جو ہے یہ صرف مائکروسافٹ پہ چلے گا, بلکہ جبکہ میکنٹاش پہ نہیں چلے گا. تو پلیٹ فارم انڈیپینڈنس کا کام آپ کو جاوا نے دیا. XML جو ہے ایکسٹینسبل مارک اپ لینگویج جو ہے, دس از ان فیکٹ این ایڈوانسمنٹ ان HTML. ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج جو ہے اس کا ایک ایڈوانسڈ ورژن ہے, اور بہت سے ایسے کام جو HTML کے بیسک فارمیٹ میں نہیں ہو سکے وہ XML میں ہو سکتے ہیں. لوگ XML کو یوز بھی کر رہے ہیں. جنی از اندر لینگویج جو کہ آپ کے پاس موبائل اپلیکیشنز میں یوز ہو رہی ہے. وہ کام جو کہ آپ کی موبائل کے اندر آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے کرنا چاہ رہے ہیں, موبائل ایپس کے تھرو, اپلیکیشنز کے تھرو, وہ اب تمام پروگرامز, تمام کوڈز جو ہے وہ جنی میں لکھے جاتے ہیں. جنی از آلسو اے پروگرامنگ لینگویج. پروگرامنگ لینگویجز کی ہم نے بات کی, کچھ ہم نے 4 کیٹیگریز دیکھی, پھر ہم نے کچھ ادر پروگرامنگ لینگویجز کی بات کی. وائرلیس ٹیکنالوجی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جی. وائرلیس ٹیکنالوجی has been the catalyst for structural change in the internet economy since it first emerged as a viable e-business channel in the 1990s. وائرلیس ٹیکنالوجی کا جو مین پرپز ہے یا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیسک اور ایک چیئر کو پہ ہمیشہ بیٹھ کے کام نہ کریں, آن دا موو آپ کام کر سکیں. آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں, ٹریولنگ کے دوران آپ کو کچھ ای میلز کرنی ہے, کوئی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اپلوڈ کرنی ہے, کوئی انفارمیشن ریٹریو کرنی ہے, تو وہ آپ کی وائرلیس ٹیکنالوجی آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. پاکستان میں بہت سے نام ہیں, وائی ٹرائب ہے, وتین ہے, PTCL ہے, جو کہ آپ کو وائرلیس ٹیکنالوجی دے رہا ہے, یا جو وائرلیس ٹیکنالوجی کے سولوشنز آپ کو دیتا ہے. This lack of mobility is a shortcoming of traditional e-business models. تو وہ لیک آف موبلٹی جو تھی وہ یہاں پر وائرلیس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری ہوئی. یعنی کہ اب آپ موبائل ہیں, اب آپ موبائل لوکیشنز پہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں. Several key drivers of the growth and development of the mobile wireless industry include the huge investment in infrastructure, technological advances in software, investment capital flowing into the industry, the growth and demand for mobile wireless devices, and the demand for businesses for mobile and real-time communications. انفراسٹرکچر, آپ کو جب آپ ایک وائرڈ کنیکشن کی بات کر رہے ہیں اور ایک وائرلیس کنیکشن کی بات کر رہے ہیں, تو انفراسٹرکچر میں کچھ چینجز, کچھ کمپوننٹس ڈیفینیٹلی سیم رہیں گے, لیکن کچھ چیزیں آپ کو اور چاہیے, کچھ چیزیں آپ کو مزید ریکوائرڈ ہوں گی. تو یہ انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ یہاں پہ ضروری تھی یا یہاں پر ہوئی انفیکٹ. پھر سافٹ ویئرز آپ کو کچھ ایسے چاہیے ہوتے ہیں کہ جو شاید آپ کے وائرلیس ٹیکنالوجی کے لیے ڈفرینٹ ہے, تو وہ وائرلیس ٹیکنالوجی کے سافٹ ویئرز پہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی فارم میں آپ کو بہت سی نئی چیزیں, بہت سے نئے سافٹ ویئرز دیکھنے میں ملے. انویسٹمنٹ کیپٹل جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر آ رہا تھا. وائرلیس میں بہت سے لوگوں نے, بہت سی کمپنیز نے انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچا, بہت سی کمپنیز نے انویسٹ کیا. ڈیمانڈ فار موبائل وائرلیس ڈیوائسز جو ہے وہ بڑھتی گئی,
کہ جی موبائل وائرلیس جو ہے اس کا استعمال بھی زیادہ ہے, اس کے لوگوں کو نیڈ بھی زیادہ ہے, تو وہاں پر اس سیکٹر میں گروتھ بھی دیکھنے میں آئی. ڈیمانڈ فرام بزنسز فار موبائل اینڈ ریئل ٹائم کمیونیکیشن, لوگ اس چیز کو زیادہ پسند کر رہے تھے کہ آن دا موو موبلٹی کے ساتھ ان کو انٹرنیٹ کنیکشن یا ان کو وائرلیس کنیکشن جو ہے وہ مل رہا ہے. ڈیولپمنٹ ان وائرلیس ٹیکنالوجی, کچھ ایسی ٹیکنالوجیز جو کہ امپورٹنٹ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. جب آپ وائرلیس کی بات کرتے ہیں آپ نے ان کے نام ضرور سنے ہوں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن بھی ہو, آپ کو ان کے بارے میں پتہ بھی ہو, بٹ اٹس مائی جاب سو آئی نیڈ ٹو ایکسپلین دیم ایز ویل. WAPG, WAP, Wireless Applications Protocol. This is a standard that transfers data and information to the wireless devices. یہ WAP جو ہے یہ it's a protocol, it's a standard کہ جس میں آپ انفارمیشن وائرلیس ڈیوائسز کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں, وائرلیس ڈیوائسز کو ٹرانسفر کرتے ہیں. 2000 میں یہ ویپ جو ہے یہ سامنے آیا اور WML وائرلیس مارک اپ لینگویج کے نام سے, جو کہ ایک HTML کا ہی ایک آپ کے لیے ایکسٹینشن ہے, WMLI, جس نے اسپیسیفکلی موبائل ڈیوائسز, لیپ ٹاپس, موبائل فونز, ٹیبلٹس, آئی پوڈ, آئی پیڈز, ان پر انٹرنیٹ کنیکشن کی یا ان پر انٹرنیٹ ایکسس کی بات کی. 3G جو ہے وہ ایک اور ڈیولپمنٹ تھی وائرلیس ٹیکنالوجی میں, اور 2003 میں یہ دیکھنے کو ملی 3G جی. اور اس کا جو مین امپیکٹ ہے یا اس کا جو مین کنٹریبیوشن ہے دیٹ از ویڈیو کالنگ, کہ اب آپ جو ہے وائس کے ساتھ, اب آپ ڈیٹا کے ساتھ ساتھ وائس اینڈ ویڈیو سگنلز جو ہیں ان کو بھی ٹریول کرا سکتے تھے اپنے اس وائرلیس ٹیکنالوجی پہ, اپنے کمپیوٹر کی جو ADSL یا DSL لائن ہے اس پہ, یا ایون آپ کی جو ڈائل اپ کنیکشنز ہیں ان پر بھی. 3G جو ہے اس میں, اور اس سے پہلے ٹیکنالوجی جو چل رہی تھی دیٹ واز کالڈ ایز دا 2G سیکنڈ جنریشن. This G represents G, haan ji. This G represents generation. So 3G means third generation. Third generation operates at 384 kilobytes per second. That is 10 times more than the 2G جو کہ 3 سال پہلے پریویلنٹ تھی مارکیٹ میں. جب 3G آئی اس سے 3 سال پہلے, یعنی کہ 3G جو تھی وہ 2003 میں آئی ہے, تو 2000 میں 384 کلو بائٹس پر سیکنڈ KB پر سیکنڈ سے 10 ٹائمز کم جو ہے وہ سپیڈ آپ کو مل رہی تھی, 10 ٹائمز کم آپ کو سپیڈ مل رہی تھی, جس کی وجہ سے ویڈیو کالنگ پاسبل بھی نہیں تھی, ویڈیو کالنگ مشکل تھی. بلوٹوتھ ایک بہت کامن چیز ہے, آلموسٹ ہر ایک فون میں ہے. اب تو خیر وہ ایڈوانسمنٹس اتنی آ چکی ہیں کہ کافی سارے لوگ بلوٹوتھ کو استعمال ہی نہیں کرتے. شارٹ رینج ریڈیو کمیونیکیشن امنگ دا موبائل ڈیوائسز, اس چیز کے لیے جس ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کریں اس کو بلوٹوتھ کا نام دیا گیا ہے. موبائل ڈیوائسز آپریٹنگ بلوٹوتھ کین کمیونیکیٹ when they come within range of each other and establish a network relationship. ایک کنونشنل جو طریقہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ جب دو موبائل ڈیوائسز, جب دو موبائل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ایک خاص رینج میں آتے ہیں, ایک اسپیسیفائڈ رینج میں آتے ہیں, اور آپ پرمیشن دیتے ہیں ایک ڈیوائس کو دوسری ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی, تو اس کے بعد آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, آپ ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں, آپ انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ تھنگ از وائی فائی, وائرلیس فیڈیلٹی یا وائی فائی, آپ جو بھی نام اس کا لے لیں. یہ وائرلیس فیڈیلٹی جو ہے اٹس اے لوکل ایریا نیٹورک, اٹس اے ٹائپ آف لوکل ایریا نیٹورک, بٹ اٹس ہائی اسپیڈ اینڈ اٹ پرووائڈز وائرلیس ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ فار موبائل, آفس اینڈ ہوم یوزرز. آپ اس کو گھر میں, آفس میں یا آن دا موو جو ہے وائی فائی کو استعمال کر سکتے ہیں. آن دا موو کی جب میں بات کروں تو بہت سی جگہ پر انٹرنیٹ ہاٹ اسپاٹس کا بھی ان کو نام دیا گیا ہے, کہ جہاں پر اب آپ جیسے میکڈونلڈس دیکھ لیں, یا آپ کوئی آفیسز ہیں یا کچھ کیفیز ہیں جہاں پر آپ جائیں تو وائی فائی کی ایکسیس آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے, وائی فائی آپ کو فری پرووائڈ کیا جاتا ہے. اب اس میں پرپز انفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آن دا موو
آپ موبلٹی کے ساتھ آپ اپنا, بیکاز ٹیکنالوجی انٹرنیٹ نے لائف کو اتنا زیادہ بزی کر دی ہے, لائف کو اتنا زیادہ ہیکٹک کر دی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ جس میں آپ ٹائم بچانا چاہتے ہیں. تو آپ اگر میکڈونلڈس پہ کچھ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور دا ٹائم وین یو آر یا کہیں اور کسی کیفے میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے آرڈر کیا, کیونکہ میکڈونلڈس میں یو ہیو ٹو ٹیک یور آرڈر اینڈ اسٹارٹ ایٹنگ. سو وائل سٹنگ ان انادر کیفے اف یو آر ویٹنگ فار یور آرڈر, اور مین وائل اگر آپ کو وائی فائی کی ایکسیس مل جاتی ہے تو فارغ بیٹھنے کی بجائے آپ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی امپورٹنٹ کام اگر آپ کا پینڈنگ ہے, کسی ایک ای میل کا آپ نے جواب دینا ہے, تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں. WiMAX is the next technology. It's a broadband service that can support data transmission at a speed of up to 10 MB per second. That is 20 times faster than conventional 512 KB copper wires. So 20 times آپ نے ایک stronger ایک کنیکشن بنا لیا جس کو آپ نے WiMAX کا نام دیا. وائی فائی جو ہے اور WiMAX ان دونوں میں ملتی جلتی چیزیں, لیکن دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ وائی فائی جو ہے وہ 100 فیٹ تک کام کرتا ہے, 100 فیٹ تک اس کی رینج ہے, whereas WiMAX جو ہے وہ 25 مائلز تک اس کی رینج ہے. اور اس رینج زیادہ ہونے کی وجہ سے WiMAX جو ہے وہ زیادہ بہتر تصور کیا جاتا ہے. WiMAX is a more better technology, is a more better wireless technology. کچھ اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جن کے بارے میں بات کرنی ضروری ہے, جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا میں. انٹرنیٹ پروٹوکول IP, جس کے بارے میں تھوڑی بہت لاسٹ آئی گیس لیکچر نمبر 2 میں بات ہو چکی ہے. IP is a system that facilitates the convergence of voice and video with existing forms of internet communication, that is emails and databases. So اس انٹرنیٹ پروٹوکول کے تھرو آپ وائس, ویڈیو اور اپنا ڈیٹا جو ہے, اپنا جو ٹیکسچوئل ڈیٹا ہے اس کو سنکرونائز کر سکتے ہیں, اس کو مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں. IP is linked to a common infrastructure that unifies the computer and IT infrastructure of the organizations. تو یہ ایک ایسی بیسک چیز ہے کہ جس کا آپ کا کامن انٹرفیس اور IT انٹرفیس آپس میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے, یا آپ کہہ لیں یونیفائی کیا جا سکتا ہے اس کو. IP نے موبائل کمیونیکیشنز پہ بھی کافی اس میں کام ہوا, اور انٹرنیٹ پروٹوکول نے ایکسٹینڈ کیا موبائل کمیونیکیشنز کو بیونڈ 3G ٹیکنالوجی. 3G ٹیکنالوجی جس کی بھی ہم نے بات کی ہے. comes the mobile IP based networks developments that allow the users to access any other network using mobile telephones. آپ موبائلز کو یوز کرتے ہوئے کسی اور نیٹ ورک کو استعمال کر سکتے ہیں, کسی اور نیٹ ورک پہ جا سکتے ہیں, جیسا کہ چیٹ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ آپ اپنے موبائل میں اگر انسٹال کرتے ہیں تو آپ اپنی سراؤنڈنگز میں جو لوگ آپ کے پاس, جس کو وی چیٹ کا نام بھی دیا گیا ہے, آج کل بہت کامن ہے جی, بہت ایک بڑی تعداد یوتھ کی آپ کو اس وی چیٹ کی شکار نظر آئے گی. تو وی چیٹ جو ہے وہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے کہ جس میں آپ دوسرے اپنے ساتھ اپنی ایک اسپیسیفائڈ رینج کے اندر وی چیٹ یوز کرنے والے لوگوں کو ایکسس کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان دا فارم آف اے وائس سگنل, ان دا فارم آف اے ٹیکسچوئل سگنل, ٹیکسچوئل میسج, سوری. دس ول فارم پارٹ آف دا نیکسٹ جنریشن آف موبائل فون ٹیکنالوجی, جو کہ ابھی کافی حد تک کافی ملکوں میں آ بھی چکی ہے, جس کو 4G کہا گیا ہے. 4G ٹیکنالوجی will be much more stronger than 3G. اب ہم نیکسٹ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے اس کی بات کرتے ہیں جی, وائس اوور IP, وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول. اٹ مینس making telephone calls over the internet, and it's said to have a considerable impact on the telecom market. یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ جی ٹیلی کام مارکیٹس کو پہ کنسیڈریبل امپیکٹ آ رہا ہے, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ ٹیلی کام, موبائل, ٹیلی فون, ان کا استعمال کم ہو گیا ہے, ان کا استعمال کمپیریٹیولی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. انٹرنیٹ ٹیلی فونی جو ہے یہ کام کرتی ہے جی, جب آپ وائس کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں یا وائس کال کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں, سملر فیشن جس طرح سے آپ نے ڈیٹا فار آن لائن کانٹیکٹ جو ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے, یا ڈیٹا فار آن لائن کانٹیکٹ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے,
تو sending it over the internet and then reassembling it at the receiver's end. آپ نے یہاں سے میسج ایک بھیجا, وہ پیکٹ اسی طرح سے کہ ٹریول ہوگا تو شاید ٹائم زیادہ لے گا, اس کو ڈسمینٹل کر دیتے ہیں, اس کو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, اور وہ ٹکڑے, ہر ایک ٹکڑے کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ میں نے کس پوائنٹ پہ جا کے کس کے ساتھ جڑنا ہے, یا کس طرح سے اس انفارمیشن کو ری اسمبل کیا جائے گا. ایٹ دا ریسیور اینڈ جب وہ اسمال چنکس آف ڈیٹا پہنچتے ہیں تو ان کو ری اسمبل کر کے ریسیور کو سنا دیا جاتا ہے. VoIP, Voice over IP, offers free telephone calls by allowing broadband users to download software on their computers and call other broadband users with exactly the same software anywhere in the world. Skype اس کی ایک بہت common example ہے جی. اگر میرے پاس Skype میرے کمپیوٹر پہ انسٹالڈ ہے تو on the other end if I want to call my friend تو میں چاہوں گا کہ اس کے پاس بھی Skype ہو, otherwise I'll not be able to connect him or her. اب Skype کے پہ کنیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لوگ ایک ہی جیسے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں, ایک ہی جیسے اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہیں. That is why they can talk with each other, they can chat with each other in that specific software. This is in fact what I mean to say in this third point. Voice over IP کے بعد voice recognition ہے جی. A great amount of time, energy and resources has been poured into developing voice recognition technology. IBM نے یہ کام کیا, IBM اس پہ کام کر بھی رہا ہے, مزید بھی ریسرچ اور ڈیزائن کے حوالے سے IBM is leading this way. Once voice recognition become widely available, although it's been used in some applications, but still it's not widely used. جیسا کہ آپ کی وائس اوور آئی پی یوز ہو رہی ہے, جیسا کہ آپ کی لیٹس سے وائی فائی یوز ہو رہا ہے, اس طرح سے اٹس ناٹ کامن. سو وین دس وائس ریکگنیشن ول بیکم widely available, it will offer a further value added dimension to communicating via fixed or mobile internet. فکسڈ اور موبائل انٹرنیٹ پہ دونوں پہ اس وائس ریکگنیشن کا امپیکٹ پڑے گا, اس کا ضرور ایک میجر امپیکٹ ہوگا. آئی پی ٹی وی ہے جی, انٹرنیٹ پروٹوکول یا انٹرنیٹ پروٹوکول ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ ٹیلی ویژن اس کو ہم کہتے ہیں. آئی پی ٹی وی انیبل ویورز ٹو چوز فرام اے واسٹ آرکائیو آف فلم اینڈ ٹیلی ویژن پروگرامز. بہت سی ایک لسٹ آف پروگرامز آپ کے پاس ہے اور آپ اس میں سے چوز کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا پروگرام دیکھنا ہے. جو آپ کے پاس ریکارڈڈ پروگرامز یا ریکارڈڈ میسیجز جو ہیں, ریکارڈڈ ویڈیوز جو ہیں, ان کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ آئی پی ٹی وی کے تھرو ہی پہنچ رہی ہوتی ہیں. بیسیکلی ایم اس کا یہ ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکے رینج آف ایگزسٹنگ ٹی وی چینلز along side ویڈیو آن ڈیمانڈ سروسز تھرو اے سیٹ ٹاپ باکس. ویڈیو آن ڈیمانڈ سروسز کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کو ویڈیو چاہیے آپ اس ویڈیو کو آن دا اسپاٹ دیکھ سکے. کئی دفعہ آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے بیکاز اٹس لائک این ای بزنس. سو ٹو واچ اے مووی, ٹو واچ اے اسپیسیفک شو, sometimes you need to pay. اسی طرح سے آپ کوئی سافٹ ویئر کئی دفعہ ویب سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ دا سافٹ ویئر از ناٹ ان ویڈیو آن ڈیمانڈ, بٹ جنرلی اس سافٹ ویئر کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو کئی دفعہ کچھ چیزیں آپ کے پاس فری ہیں کمپیوٹر انٹرنیٹ پہ, لیکن بہت سی جگہ پہ آپ کو پے بھی کرنا پڑتا ہے. Two technical factors that have made this possible are this IPTV concept is basically increased broadband speed make the launch of video based services viable, and the second thing is that there have been significant advances in developing television picture quality on PC screens. اس سے پہلے آئی پی ٹی وی سے پہلے پرابلم یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر وہ ویڈیو میسج آپ چلانا بھی چاہتے تھے یا ویڈیو پروگرام آپ چلانا چاہتے تھے تو اس میں ویڈیو کوالٹی, وہ جو آپ کی پکسل کوالٹی ہے, وہ پکسل کوالٹی اتنی اچھی نہیں آتی تھی. ویڈیو کوالٹی یا پکچر کوالٹی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے شاید آئی پی ٹی وی جو ہے اس سے پہلے تک اتنا زیادہ کامن نہیں تھا مارکیٹ میں. اب یہ پی سی اسکرینز پہ جو پکچر کوالٹی اس کے بہتر ہونے کی وجہ سے بیکاز آف دس ایڈوانسمنٹ آئی پی ٹی وی جو ہے وہ زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں, زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے مارکیٹ میں. بفور concluding this today's session, میں چاہوں گا کہ میں ایک سمری آپ کو دے دوں آج کے اس لیکچر کے بارے میں. میں کنیکٹ کر رہا ہوں اپنی لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی ای بزنس کے سٹارٹ سے, جو میں بات کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ کمپوننٹس
موبائل مشینز ایپلیکیشنز, یہ جتنے بھی نام ہیں, before going into the detail of the management aspect, before going into the detail of e-business کے جو nitty gritties ہیں, ہمیں ان ٹیکنالوجی ایسپیکٹس کو سمجھنا ضروری ہے. دیٹ از وائی میں اپنی یہ پہلی کچھ ویڈیوز, جیسے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکچر نمبر 1 اور 2 میں, کہ میں پہلی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. although it's not a computer science course, but I'm not making the thing complex or making them more technical. I'm trying to explain everything. I'm trying to tell you everything in a very layman definition, in a very layman words, جو کہ ہر ایک انسان کو سمجھ آ سکتی ہیں. تو جب آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے, جب آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہوگی, دیکھیں میرے لیے یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جی میں وائی فائی یوز کر رہا ہوں, لیکن وائی فائی ہے کیا, یہ وائرلیس فیڈیلٹی ہے کیا چیز, اگر اس بارے میں آپ کو پتا ہوگا تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اگلے پورشن کو سمجھ سکیں گے. اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی پی ٹی وی کے تھرو آ رہی ہے, یہ آپ کے پاس کوئی اور میسج ہے, کوئی اور ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو آ رہی ہے, تو آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہوگی, بیک گراؤنڈ نالج ہوگی, اور اس بیک گراؤنڈ نالج کی وجہ سے آپ کو چیزیں زیادہ آسانی سے سمجھ آئیں گی. جب میں لیٹس سے بزنس ماڈلز کی, اگلے لیکچر میں نے بزنس ماڈلز کی بات کرنی ہے, جہاں پہ میں اسٹور فرنٹ اور ای مالز اور میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں گا, تو اس وقت آپ کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جب آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جی ڈومین نیم ٹائپ کریں, یا ڈومین نیم آپ کا یہ ہے, تو اس وقت آپ منہ کھول کے یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ یار ڈومین نیم کیا ہوتا ہے. انفیکٹ آپ کو ڈومین نیم ایکسپلین کر چکا ہوں پہلے. ڈومین نیم کے حوالے سے بتانے کا, ان ویڈیوز میں ان ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو ڈسکس کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجیکل چیزیں سمجھ آ جائیں, وہ نالج آپ کے پاس ہوگی. اب مشین لینگویج, اسمبلر لینگویج, ہائی لیول لینگویجز, 4th جنریشن لینگویجز, اینڈ انفیکٹ ادر لینگویجز جو ہم نے اسٹڈی کی ہیں, ان کا مقصد کیا تھا. جنی کا ایک لینگویج ہے, اس لینگویج کا مقصد کیا تھا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی وائرلیس اپلیکیشن جب بھی بنے گی تو وہ اس کے لیے جنی از ون آف دا آپشنس. اور بھی بہت سی لینگویجز ہیں جس میں موبائل اپلیکیشنز بن رہی ہیں. جاوا ہے تو جاوا کا کیا کام ہے. This is the main purpose. So don't make it too complex. یہ چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے بہت ایزیلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بہت سمپل ورڈز کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سمری کی طرف چلتے ہیں جی. انفارمیشن انفراسٹرکچر کی ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ ہمیں ای بزنس کے حوالے سے, ہمیں انٹرنیٹ کے حوالے سے کچھ ایسے کمپوننٹ, سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر, مینٹیننس, سپورٹ سسٹمز, یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ہم ایک پلیٹ فارم بلڈ کر سکیں, اس پلیٹ فارم پہ ہم اپنا کام کر سکیں, ہم اپنا انٹرنیٹ یا ہم اپنا الیکٹرانک بزنس یا ہم اپنا الیکٹرانک اپلیکیشن جو ہے وہ چلا سکیں. پھر اس کے بعد ای ڈی آئی کی بات ہم نے کی تھی, الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج, جہاں پر کامن جو ہم جنرلی جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, پیپر ورک کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے, ٹائم بچانے کے لیے, کاسٹ بچانے کے لیے ہم الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کا کام کرتے ہیں. اور بہت سی دفعہ میں نے یہ آپ سے بات کی تھی کہ وہ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ دونوں سافٹ ویئرز میں کامن ہوتی ہے, اور کامن ہونے کی وجہ سے وہ آٹومیٹڈ پروسیس کے تھرو الیکٹرانک ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. پروگرامنگ لینگویجز کی بات کی, جس میں 4 ڈفرنٹ کیٹیگریز دیکھی, مشین لینگویج, اسمبلر لینگویج, ہائی لیول لینگویج, 4th جنریشن لینگویج. پھر ہم نے کچھ وائرلیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی کہ وائرلیس ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے, وائرلیس ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹس ان وائرلیس ٹیکنالوجی ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کیا ہو سکتی ہیں, تو اس میں 3 ایسی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. وائس اوور آئی پی ہے, وائس ریکگنیشن ہے, اور آئی پی ٹی وی ہے, وہ میں نے آپ سے بات کی. یہاں پر لیکچر نمبر 4 میں ختم کر رہا ہوں, سمری کے ساتھ ہی یہ ختم کر رہا ہوں. آئی ہوپ کہ میں ابھی تک ان 4 لیکچرز میں جو باتیں میں نے کی ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. آج کے لیکچر میں کوئی اتنی بہت خاص مشکل باتیں نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ things are getting complex, things are getting much difficult. تو please keep track of your learning, keep track of your reading. کتاب پڑھیں, انٹرنیٹ سے دوسرے کچھ سورسز سے انفارمیشن پڑھیں. جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں in a limited time period میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. You need to think about your own way of studying. میرا پڑھنے کا طریقہ, میرا اسٹڈی کرنے کا طریقہ اور آپ کے پڑھنے کا طریقہ اور ہوگا. تو پلیز ڈونٹ ریلائی آن اونلی دیز ویڈیوز. Do
get back to the books, to get back to some information on the internet, on study from other sources also. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی لیکچر نمبر 5 کے ساتھ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.